اس خطاب کا لب لباب یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کے قیام کا منصوبہ تھا، جس میں نے اپنے تمام فولاد کے کارخانے مدغم کر دیے تھے اور عملی کاروبار سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے بہتر زیادہ رقم مل گئی تھی جس کی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ایک اور نقطے پر قدرے زور دینے کی اجازت دیں۔ چارلی شواب کی تجویز کبھی بھی سامنے نہ آتی اور میں اس سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہ کر سکتا تھا اگر میں نے اپنے ساتھیوں میں نئے خیالات اور نظریات پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کو اپنی عادت نہ بنایا ہوتا۔ یہ حوصلہ افزائی میں نے اپنے کاروبار کی انتظامیہ کے ممبران کے ساتھ، جن میں چارلی شواب بھی شامل تھا، ایک قریبی اور مسلسل ماسٹر ذہنی اتحاد قائم کر کے مہیا کی تھی۔ رابطہ میں دوبارہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک اہم لفظ ہے۔ یہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا اگر ہم اس کے ساتھ لفظ ہم آہنگ کو شامل کر لیں۔ دوسرے افراد کے ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگ تعلقات کو قائم کرتے ہوئے ایک شخص خیالات اور نظریات پیدا کرنے کی صلاحیت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ شخص جو اس عظیم حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غربت اور محرومی کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اتنا عقل مند اور ہوشیار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے لوگوں کے دوستانہ تعاون کے بغیر اپنے اثرات دنیا میں دور تک پھیلا سکے۔ اس خیال کو پوری طرح اپنا لیں، کیونکہ آپ کے لیے اعلیٰ انفرادی کامیابیوں کے دروازے کھولنے کے لیے صرف یہی ایک خیال اپنے وجود میں کافی ہے۔ بہت سے لوگ جہاں وہ ہوتے ہیں اس سے بہت دور کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کی تلاش ایسے پیچیدہ منصوبوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں جو خوش قسمتی اور معجزوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ قسمت ان کا ساتھ دے گی اور ان کے حق میں معجزے رونما ہوں گے۔ جیسا کہ رسل کانویل نے اپنے وعظ میں بڑے شاندار اور مؤثر انداز میں یہ معاملہ بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جہاں وہ کھڑے ہیں اس کی نسبت جنگلے کے پار کی گھاس زیادہ سرسبز ہے، اور اس طرح وہ ہیروں کی اس سرزمین کو کھو دیتے ہیں جو انہیں اپنے روزمرہ کے ساتھیوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور مواقعوں کی شکل میں مہیا ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں بالکل اسی جگہ جو بھی ہتھیار میسر ہو، خواہ یہ محض خیالات کا ہتھیار ہی کیوں نہ ہو، ہیرے کھودنا شروع کر دیں۔ کتنے یقین کے ساتھ آپ اس ہتھیار کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی بہتر ہتھیار خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ آدمی ماسٹر ذہن کے اصول کو سمجھتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ضروری ہتھیار اس شخص کی نسبت بہت جلد تیار کر لیتا ہے جو اس اصول کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہر ذہن کو اپنی وسعت اور بالیدگی کے لیے دوسرے ذہنوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ذی شعور شخص جو زندگی میں کوئی واضح اہم مقصد رکھتا ہے، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان اشخاص کا انتخاب کرتا ہے جن کے ساتھ اس کا قریبی ذہنی تعلق ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھی اس کا اس قسم کا تعلق ہوگا، اس کی شخصیت کا ایک واضح اثر اس کی ذات پر بھی مرتب ہوگا۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں رکھتا جو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک شخص جس قسم کے ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ اوپر کی جانب ترقی کرتا ہے یا نیچے کی جانب تنزلی اختیار کرتا ہے۔ آخر میں ایک اور بات یہ کہ جو ہر اس شخص کو مد نظر رکھنی چاہیے جو معاوضے یا تنخواہ کی خاطر کام کر رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کا کام اس کے لیے تربیت گاہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، جو اسے زندگی کے بلند مقامات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں اسے تربیت حاصل کرنے کا معاوضہ اہم شکلوں میں ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے کام کی براہ راست تنخواہ یا معاوضہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تجربہ جو کام کرنے سے اسے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کی سب سے بڑی تنخواہ وہ نہیں ہوتی جو اسے نقدی کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، بلکہ اصل تنخواہ وہ تجربہ ہوتا ہے جو وہ اپنے کام سے حاصل کرتا ہے۔ اپنے تجربے سے کوئی شخص کس قدر فائدہ حاصل کر سکتا ہے،
اس کا انحصار براہ راست اس ذہنی رویے کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ان افراد کے ساتھ روا رکھتا ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کا رویہ مثبت اور تعاون پر مبنی ہو اور اسے چند قدم زیادہ چلنے کی عادت ہو تو اس کی ترقی تیز تر ہوتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے وہ نہ صرف ماسٹر ذہن کے اصول کا عملی استعمال کرتا ہے بلکہ چند قدم زیادہ چلنے کے اصول اور مقصد کی قطعیت کے اصول کو بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ 3 اصول ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ شادی شادی ایک سب سے اہم اتحاد ہے جس کا تجربہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ یہ مالی، جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ان سب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر ماسٹر ذہنی اتحاد جنم لیتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے ساتھی کا انتخاب دانش مندی سے کرتا ہے، اگر وہ معاشی طور پر دانش مند ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی ماسٹر ذہنی گروپ کا پہلا ممبر بناتا ہے۔ گھریلو اتحاد میں صرف میاں بیوی شریک نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس میں خاندان کے دوسرے ممبران، اگر وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر بچے بھی شامل ہونے چاہیے۔ ماسٹر ذہنی اصول ان لوگوں کی روحانی قوتوں کو متحرک کرتا ہے جو اس کے ذریعے ایک قطعی مقصد کے لیے متحد ہوتے ہیں، اور روحانی طاقت اگرچہ غیر مادی نظر آتی ہے تاہم یہ تمام قوتوں میں سب سے بڑی قوت ہے۔ شادی شدہ مرد جس کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور یہ تعلقات مکمل ہم آہنگی، افہام و تفہیم، ہمدردی اور مقصد کی وحدانیت پر مبنی ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں جو اسے ذاتی کامیابیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صرف بیویوں کے لیے یہاں میں ایک تجویز محض بیویوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس تجویز پر اگر کان دھرے جائیں اور عمل کیا جائے تو زندگی بھر کی غربت اور نکبت اور زندگی بھر کی امارت اور فراوانی میں فرق ڈال سکتی ہے۔ بیوی کا اپنے خاوند پر کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا اپنے خاوند پر برتر اثر اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنے خاوند سے بہت اچھے تعلقات قائم کیے ہوں۔ اس نے اسے اپنی دوسری تمام واقف کار خواتین میں سے منتخب کیا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کی محبت اور اعتماد حاصل ہے۔ زندگی کے 9 بنیادی محرکات میں سے محبت کا محرک سر فہرست ہے جو انسانوں میں تمام رضاکارانہ سرگرمیوں کو ایک تحریک بخشتا ہے۔ اپنی محبت سے سرشار کرتے ہوئے بیوی اپنے خاوند کو اس کے روزمرہ کے کام پر اس جذبے کے ساتھ بھیج سکتی ہے جو ناکامی جیسی حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں حسد، نقائص کی نشاندہی اور لا تعلقی جیسے جذبات محبت کے جذبے کو تقویت نہیں دیتے بلکہ الٹا اسے کچل دیتے ہیں۔ اگر بیوی دانشمند ہے تو وہ ہر روز اپنے خاوند کے ساتھ ماسٹر ذہن کے تعلق کے لیے چند گھنٹے وقف کر سکتی ہے، جس دوران وہ محبت اور مفاہمت کی فضا میں اپنی باہمی دلچسپیوں کو یکجا کرتے ہیں اور ان پر تفصیل سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس ماسٹر ذہن گفتگو کے لیے مناسب ترین وقت صبح کے کھانے کے بعد یا رات سونے سے پہلے کا ہے، اور ہر کھانے کا وقت میاں بیوی میں دوستانہ تبادلہ خیال کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کو کریدنے اور نقائص تلاش کرنے کا وقت نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ خوشگوار باتوں اور میاں بیوی کی باہمی دلچسپی کی مختلف خوشکن پہلوؤں پر بات چیت کا وقت ہونا چاہیے۔ اکثر خاندانی تعلقات اس وقت انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں جب سب مل جل کر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اکثر خاندان اپنے خاندانی اختلافات حل کرنے یا بچوں کی تادیب و تربیت کے مسائل کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل میں جانے کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے، لہٰذا کھانے کا دورانیہ بیوی کے لیے ایک بہترین وقت ہوتا ہے کہ وہ مرد کے دل میں اتر کر وہاں کسی خواہش یا خیال کا بیج بو سکے۔ لیکن دل تک یہ رسائی نقص تلاش کرنے یا سرزنش کرنے جیسی منفی عادات کے بجائے محبت اور مروت کے جذبے پر مبنی ہونی چاہیے۔ ایک بیوی کو اپنے خاوند کے پیشے میں گہری دلچسپی لینی چاہیے، اسے اس کے ہر پہلو سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور ہر اس چیز میں جس کا تعلق اس ذریعے سے ہے جس سے وہ روزی کماتا ہے،
گہری دلچسپی لینے کے کسی موقع کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اسے ان بیویوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو اپنے خاوند کو الفاظ سے نہ صحیح اپنے رویے سے یہ بات کہتی ہیں: تم رقم گھر لاتے ہو، خرچ میں کرتی ہوں، لیکن مجھے ان تفصیلات سے پریشان نہ کیا کرو کہ تم اسے کماتے کیسے ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ایک بیوی اس رویے کو اپنا لیتی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاوند کو اس بات میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے گی کہ وہ کتنی رقم گھر لے کر آتا ہے، اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ گھر بالکل ہی کچھ نہیں لائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیویاں جو عقل مند ہیں سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب ایک عورت شادی کرتی ہے تو وہ فرم کے اکثریتی حصے کی مالک بن جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ ماسٹر ذہن کے اصول کے حقیقی اطلاق کے ذریعے جوڑے رکھتی ہے تو جب تک شادی قائم رہتی ہے وہ ان حصوں کی بنا پر اپنی رائے کا استعمال کر سکتی ہے۔ وہ بیوی عقل مند ہوتی ہے، وہ احتیاط سے تیار کیے گئے بجٹ کے تحت فرم کو چلاتی ہے اور خیال رکھتی ہے آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ بہت سی شادیاں اس لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ فرم سرمایہ کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ضرب المثل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جب غربت دروازے پر دستک دیتی ہے تو محبت پچھلے دروازے سے نکل کر سر پر دوڑ لگا دیتی ہے۔ محبت کو بھی مادی جسم کی طرح پروان چڑھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت لا تعلقی، جھاڑ جھپاڑ اور نقائص کی تلاش جیسے منفی رویوں میں قائم نہیں رہ سکتی۔ محبت اس جگہ پھیلتی اور پھولتی ہے جہاں مرد اور اس کی بیوی اسے مقصد کی وحدانیت سے تقویت مہیا کرتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس بات کو یاد رکھتی ہے اپنے خاوند کی زندگی میں ہمیشہ سب سے زیادہ اثر آفرین شخصیت رہتی ہے۔ وہ بیوی جو اس کو بھول جاتی ہے، اس پر وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب اس کا خاوند کار انڈسٹری کی اصطلاح میں نئے ماڈل کے لیے اسے تبدیل کر لے گا۔ خاوند کی ذمہ داری روزی کمانا ہوتی ہے، لیکن بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان صدمات اور مزاحمتوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرے جن کا سامنا اس کے خاوند کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے نمٹتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہوئے اور خاوند کے لیے ایسی سماجی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کرتے ہوئے جو اس کے پیشے سے مطابقت رکھتے ہوں، یہ فرض بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ بیوی کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم خاوند کے گھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنی کاروباری اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو کر کیف و سرور کے چند لمحات گزار سکے، جو کہ صرف بیوی کی محبت و پیار اور مفاہمتی رویے سے ہی میسر آ سکتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس پالیسی پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ انتہائی دانا اور کئی اہم پہلوؤں سے کسی ملکہ سے کم نہیں ہوتی۔ میں ایک بیوی کو اس بات سے بھی خبردار کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مادری جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے خاوند کے حصے کے پیار کو بھی اپنے بچوں کی طرف منتقل کرنے کی غلطی نہ کرے۔ اس غلطی نے ہزاروں گھرانے برباد کیے ہیں، اور یہ کسی بھی ایسے گھرانے کو برباد کر سکتی ہے جس میں بیوی اس غلطی کو دہرانے کی کوشش کرے گی۔ اکثر بیویاں اپنے خاوند کے حصے کو بھی اپنے بچوں کی طرف منتقل کرنے کی غلطی کرتی ہیں۔ ایک عورت کا پیار اگرچہ یہ درست قسم کا پیار ہے، مقدار میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور خاوند کو کافی مقدار میں مہیا کر سکتی ہے، اور وہ ایک مسرور اور خوش دل بیوی ہوتی ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ اپنا پیار بغیر کسی ایک دوسرے پر ترجیح دیے دونوں پر فیاضانہ طور پر نچھاور کر سکتی ہے۔ جس خاندان میں ماسٹر ذہن کے رشتے کی بنیاد میں محبت کی فراوانی ہوتی ہے، اس خاندان کو مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ محبت میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر جاتی ہے، ہر مسئلے سے نمٹ لیتی ہے اور ہر مشکل پر قابو پا لیتی ہے۔ خاندانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہر خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن محبت ان سب پر حاوی ہوتی ہے۔ محبت کی روشنی کو پوری آب و تاب سے چمکنے دیں اور ہر چیز آپ کی اعلیٰ ترین خواہشات کے مطابق خود بخود ڈھل جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشورہ ہر پہلو سے صائب مشورہ ہے، کیونکہ میں نے خود اسے اپنے خاندانی تعلقات میں آزمایا ہے، اور میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی مادی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی کی مرہون منت ہیں۔ مسٹر کارنیگی کا یہ کھلا اور صاف اعتراف اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے جب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے $50 ارب سے بھی زیادہ دولت اکٹھی کی تھی۔ مسٹر کارنیگی نے بہت زیادہ دولت سمیٹی،
لیکن وہ لوگ جو کارنیگی کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو جانتے تھے، ان کے نزدیک مس کارنیگی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ منظرنامے کے پیچھے موجود خواتین خاندانی ماسٹر ذہن کے رشتوں کے موضوع کو وہاں سے آگے لے جاتے ہوئے جہاں مسٹر کارنیگی نے اسے چھوڑا تھا، مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس میدان میں کارنیگی کا کامیاب تجربہ اپنی نوعیت کی کوئی واحد مثال نہیں۔ تھامس ایڈیسن نے بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا ہے کہ اس کی تخلیقی تحریکات کے پیچھے مس ایڈیسن کا بہت اہم کردار ہے۔ وہ باقاعدگی سے ہر روز اپنے ماسٹر ذہن اجلاس کرتے تھے، جو عام طور پر ایڈیسن کے دن بھر کے کام کے اختتام پر ہوتے تھے۔ مسز ایڈیسن اس کا خاص دھیان رکھتی تھیں کیونکہ وہ مسٹر ایڈیسن کے تمام تجرباتی کاموں میں اپنی گہری دلچسپی کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ ایڈیسن عام طور پر رات گئے تک کام کرتا تھا، لیکن وہ جب بھی گھر آتا تو وہ اپنی بیوی کو منتظر پاتا، جو کہ دن بھر اس کی کامیابیوں اور کارناموں کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہوتی تھی۔ وہ اس کے ہر تجربے سے جو وہ کر رہا ہوتا تھا پوری طرح آگاہ ہوتی تھی اور ان میں دلچسپی لیتی تھی۔ وہ ایڈیسن کے لیے اس کے کاموں کو پرکھنے کا ایک ذریعہ تھی، اور اس کی مدد سے ایڈیسن اپنے کاموں کو دور کھڑے ہو کر دیکھ سکتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مسائل میں جن کا ایڈیسن کو کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، وہ اکثر ان کی گم شدہ کڑیاں مہیا کرتی تھی۔ اگر اس حیثیت کے آدمی بھی ماسٹر ذہنی تعلقات کو اہم خیال کرتے تھے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اسے اہمیت دینی چاہیے جو دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ حقیقی طور پر عظیم رہنماؤں کی زندگی میں محبت اور رومان کے شہزادوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ رابرٹ اور الزبتھ براؤننگ کی کہانی اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ ان غیر مرئی ہستیوں نے ان عظیم شاعروں میں تخلیقی تحریکیں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان ہستیوں کی تکریم کرتے ہیں۔ تاریخ نیپولین بوناپارٹ کے فوجی عروج کو اس کی پہلی بیوی جوزفین کے فیضان نظر کا کرشمہ قرار دیتی ہے۔ جب اس نے اقتدار کی ہوس میں جوزفین کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو اس کی فوجی کامیابیاں ماند پڑنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد جلد ہی اسے شکست کا سامنا ہوا اور اسے سینٹ بلینا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں سے اس بات کا ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ جدید دور کے بہت سے نیپولین اسی وجہ سے اسی قسم کی شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ عام طور پر مرد اپنی بیویوں سے اس وقت تک ماسٹر ذہنی تعلق قائم رکھتے ہیں جب تک وہ اقتدار، شہرت اور کافی دولت حاصل نہیں کر لیتے، پھر وہ جیسا کہ کارنیگی نے کہا ہے نئے ماڈلوں کی طرح انہیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ چارلس ایم شواب کی کہانی مختلف ہے۔ اس نے بھی شہرت اور دولت ڈیل کارنیگی کے ساتھ ماسٹر ذہنی اتحاد کے ذریعے اور بیوی کے ساتھ ایسے ہی تعلقات کے ذریعے اسے مزید تقویت دیتے ہوئے حاصل کی، جو کہ شادی شدہ زندگی کے زیادہ تر حصے میں اپاہج رہی۔ لیکن اس کی وجہ سے اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری سے نبھا کیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ مضبوط کردار کی پہلی شرط وفاداری ہے۔ وفاداری۔ اب جب کہ وفاداری کا ذکر ہوا ہے تو اس بات کا ذکر بیجا نہ ہوگا کہ اکثر اوقات کاروبار میں ناکامی کی وجہ کاروبار میں شریک افراد میں وفاداری کا فقدان ہوتا ہے۔ جب تک کاروبار میں شریک تمام ساتھی ایک دوسرے سے وفاداری کے جذبے کو قائم رکھتے ہیں، وہ عام طور پر اپنی ناکامیوں اور محرومیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کارنیگی نے جب بھی کسی نوجوان کو معمولی کارکن کی حیثیت سے اٹھا کر انتظامیہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا تو وہ سب سے پہلے اس کے کردار میں وفاداری کے وصف کو پرکھتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ جس آدمی میں وفاداری کا وصف نہیں پایا جاتا، اس میں ایک مضبوط کردار کے لیے مناسب بنیاد بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس کا وفاداری پرکھنے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وفاداری کا یہ امتحان ترقی دینے سے پہلے اور ترقی دینے کے بعد اس وقت تک لیا جاتا تھا کہ آدمی کی وفاداری میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ کارنیگی کو آدمیوں کی فطرت جانچنے میں جو ملکہ حاصل تھا وہ قابل تحسین تھا۔ اس نے ان کی وفاداری پرکھنے میں شاید ہی کوئی غلطی کی ہو۔ اپنے ماسٹر ذہنی اتحاد کا مقصد ان لوگوں کو ہرگز نہ بتائیں جو اتحاد میں شامل نہیں ہیں، اور اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ آپ کے اتحاد میں شامل دوسرے ارکان بھی ایسا کرنے سے باز رہیں،
کیونکہ بیکار مذاق اڑانے والے اور حاسد لوگ زندگی کی راہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان سے آگے نکل رہا ہے اس کے ذہن میں مایوسی کے بیج بوتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ لہٰذا ان گڑھوں میں گرنے سے بچنے کے لیے اپنے منصوبے اپنی ذات تک محدود رکھیں، سوائے ان کے جو آپ کی سرگرمیوں اور کامیابیوں کی وجہ سے خود بخود آشکار ہو جائیں۔ اپنے ماسٹر ذہنی اجلاس پہ منفی ذہنی رویے ہرگز نہ لے کر جائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ ماسٹر ذہنی گروپ کے لیڈر ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گروپ کے ہر رکن کی دلچسپی اور ولولے کو بدرجہ اتم زندہ رکھیں۔ اگر آپ خود منفی سوچوں میں گرے ہوئے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنے اہم مقصد کے ہدف کے بارے میں شک اور عدم یقینی کے رجحان کا اظہار کرتا ہے، لوگ اس کی پوری جوش و جذبے کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ اپنے جوش اور ولولے کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے ماسٹر ذہنی ساتھیوں کے جذبے اور ولولے کو عروج پر رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ماسٹر ذہنی اتحاد کے ہر رکن کو ان کی کوششوں کے تناسب سے جو وہ آپ کی کامیابی کے لیے کر رہا ہے مناسب معاوضہ مل رہا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص پورے جوش اور جذبے سے کام نہیں کرتا جب تک اسے خود فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ اپنے آپ کو ان 9 محرکات سے آشنا کریں جو تمام رضاکارانہ سرگرمیوں کو جذبہ عطا کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کے ماسٹر ذہن کا ہر ساتھی آپ کو اپنی وفاداری، جوش اور مکمل اعتماد دینے کے لیے مناسب تحریک حاصل کر رہا ہے۔ اگر آپ کے اپنے ماسٹر ذہن کے ساتھیوں کے ساتھ تعلق کا محرک مالی فوائد کا حصول ہے تو چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جتنا وصول کر رہے ہیں اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس حقیقت سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پیشتر اس سے کہ آپ سے درخواست کی جائے آپ یہ کام خود بخود رضاکارانہ طور پر بند کر دیں۔ اپنے ماسٹر ذہنی اتحاد میں اپنے مد مقابل یا حریف کو شامل نہ کریں، بلکہ روٹری کلب پالیسی پر عمل کریں۔ اپنے ارد گرد ان آدمیوں کو رکھیں جن کے پاس آپس میں معاندانہ رویہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ ہو، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے حریف اور مد مقابل نہ ہوں۔ اپنے ماسٹر ذہنی گروپ پر طاقت، خوف، جبر و استبداد کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی لیڈرشپ کو ڈپلومیسی کے ساتھ وفاداری اور تعاون کی بنیاد پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ طاقت کے ذریعے لیڈرشپ قائم کرنے کے دن بیت چکے ہیں، ان کی احیاء نو کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ مہذب زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے ماسٹر ذہنی ساتھیوں میں دوستی کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ دوستانہ ماحول میں مل جل کر کام کرنے سے جو قوت آپ کو حاصل ہوگی وہ کسی دوسرے طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے طاقتور ماسٹر ذہنی اتحاد دوسری جنگ عظیم میں اقوام متحدہ نے قائم کیا تھا۔ اس کے لیڈروں نے پوری دنیا میں اعلان کیا تھا کہ ان کا قطعی اہم مقصد پوری دنیا کے لوگوں کی نجات اور آزادی کے پختہ یقین پر مبنی ہے، خواہ وہ فاتح ہوں یا مفتوح۔ یہ اعلان میدان جنگ میں ہزاروں فتوحات پر بھاری تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں اعتماد قائم کیا تھا جو جنگ کے نتائج سے متاثر تھے۔ بغیر اعتماد کے کوئی بھی ماسٹر ذہنی رشتہ استوار ہونا ممکن نہیں، خواہ یہ فوجی نقل و حرکت کا میدان ہو یا زندگی کا کوئی میدان ہو۔ اعتماد تمام ہم آہنگ تعلقات کی بنیاد ہے۔ اپنا ماسٹر ذہنی اتحاد قائم کرتے وقت یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اتحاد پائیدار ہو اور مؤثر طور پر آپ کے مفاد میں کام کرے۔ اب میں آپ کو شخصی طاقت کے سب سے بڑے ماسٹر ذہن کے پس پردہ کار فرما اصول سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اس فلسفے کے پہلے 4 اصولوں، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت، مقصد کی قطعیت، ماسٹر ذہن، اور ایک جو کہ آئندہ صفحات میں بیان کیا جا رہا ہے، کو مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہوئے آپ اس طاقت کے راز تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو کہ دولت کی ماسٹر چابی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرا یہ انتباہ بے محل نہ ہوگا کہ اگلی بات کا مطالعہ اس امید سے کریں کہ یہ آپ کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی قوت کے بارے میں مکمل فہم اور سوجھ بوجھ دینے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کے سائنسی تجزیے کو عاجز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اس قوت تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اسے اپنے قطعی اہم